السلام علیکم ویورز. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ریزوڈیکس کیپسول کی جو ہے فل ریویو کرواؤں گا، یعنی کہ آپ کو اس کی فل انفارمیشن بتاؤں گا، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انٹروڈکشنز کرواؤں گا. نمبر 2 پہ بات کریں گے جو ہے اس کے یوزیج کی، اور نمبر 3 پہ بات کریں گے اس کے اینڈ وارننگس پر، اور نمبر 4 پہ بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر. تو ویورز، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے جو ہے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگتی ہے تو کمنٹس میں لازمی اس کی جو ہے رائے کا اظہار دینا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور ویورز، میڈیکل انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لو، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی میڈیسن کی یا نئی پروڈکٹ کی انفارمیشن اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. چلیں ویورز، سب سے پہلے جو ہے اس کی انٹروڈکشنز کرواتا ہوں آپ کو. تو ویورز، آپ اس کی پیکنگ پر چیک کریں. نمبر 1 پہ یہ فارمولے کی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اس کا فارمولہ ہے ڈیکسلینزوپرازول، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گینز کمپنی کے پروڈکٹ اور یہ وہاں سے آتی ہے. اور بہت سارے ویورز بات کرتے ہیں کہ یہ بھی بتایا کریں کہ یہ کتنی ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہیں. دیکھیں، یہ 30 ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہے اور 60 ایم جی میں بھی اویلیبل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایم جی میں یعنی کہ 2 ایم جی میں بھی مل جاتی ہے. دیکھیں ویورز، بات ہو گئی ہے انٹروڈکشنز کی، اب ہم بات کرتے ہیں جو ہے اس کے یوزیج کی. یہ ایک میڈیسن ہے جو گیسٹرو ایسوفیجل ریفلوکس بیماری اور اس کی وجہ سے جو ہے ہونے والی جلن کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس میں فعال جزو ہوتا ہے جو کہ ایک پروٹون پمپ روکنے والا ہوتا ہے. یہ معدے کے ذریعے پیدا ہونے والے تیزاب کی مقدار کو کم کر کے اور غذائی نالی میں تیزاب کے بہاؤ کو کم کر کے کام کرتا ہے. اس لیے علامات جیسے کہ سینے کی جلن کو دور کرنے میں مؤثر ہے اور پیٹ کے تیزاب سے غذائی نالی کو پہنچنے والے نقصان کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے. دیکھیے، اب بات کرتے ہیں کہ اس کیپسول کی کیا وارننگز وغیرہ ہے، یعنی کہ رسک اینڈ وارننگز پر بات کرنے والے ہیں کہ اس کیپسول کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ خطرات اور انتباہات کو جاننا چاہیے. دیکھیں، بہت سارے جو ہے اتنے سارے تو نہیں ہیں، بٹ چند ہی ہیں، بٹ ڈینجرس ہوتے ہیں یہ چیز. دیکھیں، نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں حمل. اگر آپ حاملہ ہیں تو یہ میڈیسن لینے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. نمبر 2 پر بات کریں، دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو یوز نہ کریں. دیکھیں ویورز، نمبر 3 پر بات کرتے ہیں کہ انتہائی حساسیت. دیکھیں کہ کسی بھی اجزاء سے الرجی والے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسے استعمال نہ کریں. یعنی اگر آپ کو کسی بھی چیز سے الرجی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لینا چاہیے اس طرح کی میڈیسن کو یوز کرنے کے لیے. اب ویورز جو ہے نمبر 4 پر بات کرتے ہیں کہ گردے اور جگر کے مسائل. دیکھیں، گردے اور جگر کے مسائل کی تاریخ والے مریضوں کو یہ میڈیسن انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے. کہ جن کو گردے کی پرابلم ہو، جگر کے مسائل وغیرہ ہوں تو ان کو احتیاط ضروری ہے. تو پلیز آپ اس میڈیسن کو جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں. نیکسٹ بات کرتے ہیں ویورز، بچوں میں استعمال کے لیے بہت سے جو ہے ویورز بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن بچے یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں، بات کی جائے تو 12 سال سے کم عمر کے بچوں میں تجویز نہیں کی جاتی، ان کے لیے سیرپ وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں. 12 سال سے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں، بٹ پھر بھی اگر میں کہوں تو ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں. یعنی یوٹیوب پر یا کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو کوئی بھی بندہ یہ بولے کہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو میں کہوں کہ آپ لوگ اسے یوز نہ کریں اس طریقے سے. یہی بات کہوں گا کہ آپ جو ہے اس میڈیسن کو اپنی قریبی جو ہے آپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے یوز کریں، کیونکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کی جو ہے چیک اپ وغیرہ کریں گے کہ آپ کو پہلے کوئی بیماری ہے یا آپ لوگ جو ہے اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ ویڈیو پر یقین نہ کیا کریں، بٹ اگر میں بھی آپ کو بتا دوں تو آپ لوگ اسے یوز کر لو. آپ کو کوئی بیماری وغیرہ ہو جائے یا آپ کو کوئی نقصان ہو جائے تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں گے، اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. ایسے اگر آپ کسی ویڈیو کے ذریعے سے اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں، جان انسان کی ضروری ہے، تو اپنی جان کا خیال رکھیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی، یعنی کہ اس کے کیا ٹیمپریری ری ایکشنز ہیں.
دیکھیں اس کے ضمنی اثرات میں بات کریں تو نمبر 1 آپ کو گیس ہو سکتی ہے، نمبر 2 پہ بات کریں تو آپ کو متلی اور قے وغیرہ آ سکتا ہے، اور ویورز نمبر 3 پہ بات کریں تو آپ کو اسہال وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، نمبر 4 پہ بات کریں تو آپ کو پیٹ میں شدید درد بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں نے جو کہ آپ کو ریزوڈیکس کیپسول کی جو ہے فل انفارمیشن بتا دی ہے۔ اور ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہو سکے تو میڈیکل انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی نیو انفارمیشن ویڈیو بخوبی آسانی سے ملتی رہے۔ تو ویورز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی نیو میڈیسن نیو فارمولے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔